صلوات پڑھیں محمد علی محمد. مائک نہیں چل رہا تھا. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین. ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی. اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ. اغصانها معتدلۃ وثمارها متعدلۃ. مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ. علا بها ذکرہ وامتد منها صوتہ. ارسلہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ودعوۃ متلافیہ. اظہر بہ الشرائع المجہولہ وقمع بہ بدع المدخولہ. وبینا بہ الاحکام المفصولہ. ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی شرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الملقب بطہ ویاسین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الہداۃ المہدیین. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعداء الدین اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھ لیجیے. حاضرین گرامی منزلت اور سامعین ایمان و بصیرت، ارباب ولا و عزا اور صاحبان فہم و ذکا، ہمارا سلسلہ گفتگو مسلسل اس عنوان کے تحت رہا کہ پروردگار عالم نے اپنے انبیاء اور اس کے بعد ہادیان برحق کا اہتمام کیا، اور اس دنیا کے اندر بعنوان دین دو راستے اور دو نظریات اور دو افکار چلے. ایک نظریہ حکومت اور بادشاہت کا، اور ایک نظریہ امامت اور ہدایت کا. اور یہ جو نظریہ حکومت اور بادشاہت کا تھا، چونکہ یہاں مطمع نظر حکومت تھا، تو ہر وہ چیز کہ جو حکومت کے لیے جائز ہوتی ہے، ہر وہ ہتھ کنڈے اپنائے گئے کہ جو حکومت کے لیے ضروری تھے. اور جو نظریہ ہدایت والا نظریہ تھا، وہاں پروردگار عالم نے ان افراد کو عصمت عطا کی اور تمام غلطیوں سے اور خطاؤں سے بچایا، کہ وہ افراد کے جو حکومت پہ آئے وہ سب کچھ کر سکتے تھے کہ جس سے اقتدار بچا رہے، اور یہ افراد کے جو ہدایت کے منصب پہ تھے، یہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ جو مشیت پروردگار کے خلاف تھا. انہوں نے وہی کیا کہ جو رب کی مرضی کے مطابق تھا. ابھی ساجد بھائی اس کی آواز بڑھا دیں گے تو میں سمجھتا ہوں مجھے چلانا نہیں پڑے گا تھوڑا سا. ہاں کم بھی ہے اور مجھے بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے. کون آپ کریں گے اس کی روزانہ یہ صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ ایک اور صلوات پڑھ لیجیے. ایسے موقع پہ تو آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا معاملہ
کسی اعتبار سے بھی ہو رہا ہو تو آپ سلوات دے سکتے ہیں. سلوات پڑھنا. اب یہاں سے دیکھیے میری تقریر شروع ہوگی اور مکمل تو چونکہ یہ آخری گفتگو ہے اور مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں اس عنوان کے تحت بھی کہ جو ہم نے رکھا. اللہ نے جو منصب ہدایت کے نام پہ اس کائنات میں رکھے وہ 5 منصب ہیں. ایک نبوت کا منصب ہے، ایک رسالت کا منصب ہے، ایک خلافت کا منصب ہے، ایک ولایت کا منصب ہے اور ایک امامت کا منصب ہے. اللہ نے یہ 5 منصب اس کائنات میں رکھے عنوان سے ہدایت کے، اور پوری تاریخ آدم و عالم میں تنہا علی وہ ذات ہے کہ جس کے پاس ان 5 منصبوں میں سے اکیلے 3 منصب ہیں. علی ولی بھی ہے، علی امام بھی ہے، علی خلیفہ بھی ہے. اور یہ منصب امت کے اور فرقوں کے پاس بھی ہیں، لیکن جب آپ ان سے سوال کریں کہ آپ کے خلیفہ کون ہیں تو نام بتاتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ یہ، دوسرے نمبر پہ یہ، تیسرے نمبر پہ یہ اور چوتھے نمبر پہ یہ. اس کے بعد جب سوال کریں کہ آپ کے امام کون ہیں تو اب وہی نام نہیں لیتے، اماموں کے نام بدل جاتے ہیں کہ احمد ابن حنبل امام ہیں یا شافعی امام ہیں یا اور طریقے سے دوسرے ائمہ ہیں ان کے نام لیتے ہیں. جب آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کے ولی کون ہیں تو اب نہ اماموں کے نام آتے ہیں نہ خلیفاؤں کے نام آتے ہیں، اب یہاں نام بالکل بدل جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ محدث دہلوی ولی ہیں، کوئی کہے گا کہ غریب نواز ولی ہیں، کوئی کہے گا کہ نصیر الدین ولی ہیں. اب آپ نے سماعت فرما لیا، لیکن آپ شیعہ کے ایک 6 سال کے بچے سے بھی سوال کریں کہ تمہارا خلیفہ کون ہے، کہے گا علی. تمہارا امام کون ہے، کہے گا علی. کہے گا تمہارا ولی کون ہے تو کہے گا علی. تو علی پوری کائنات میں اس سلسلہ ہدایت میں واحد وہ ذات ہیں کہ جن کے پاس الہی منصبوں میں سے 3 منصب ہیں. علی خلیفہ بھی ہیں، علی امام بھی ہیں. خلیفہ کہتے ہیں کسی کے پیچھے آنے کو اور امام کہتے ہیں کسی کے آگے چلنے کو. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا تقریر کر رہے ہیں آپ، جو پیچھے چلنے والا ہے وہ آگے کیسے ہو جائے گا اور جو آگے چلنے والا ہے وہ پیچھے کیسے رہ جائے گا. میں ایک مثال دوں کہ یہ بات بچے کی سمجھ میں بھی آ جائے کہ علی خلیفہ بھی ہیں اور علی امام بھی ہیں. یعنی خلیفہ وہ کہ جو کسی کی جگہ پہ آنے والا ہو اور امام اسے کہتے ہیں کہ جو آگے چلنے والا ہو. آپ کہیں گے کہ علی خلیفہ بھی کیسے ہوئے، علی امام بھی کیسے ہوئے، تو ایک بات میں مثال سے سمجھاؤں کہ بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے. جس طریقے سے ہر انسان باپ بھی ہوتا ہے اور بیٹا بھی ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے اپنی اولاد کا اور بیٹا ہوتا ہے اپنے والدین کا، اسی طریقے سے علی امام بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. علی خلیفہ ہیں رسول اللہ کے اور امام ہیں ہم لوگوں کے. اب یہاں تک بات واضح ہو گئی. یہ الہی منصب ہیں جو اللہ نے رکھے. امامت انہی منصبوں میں سے ایک منصب تھا کہ جس کے مقابلے پہ امت نے ایک نظریہ ایجاد کیا، وہ تھا ملوکیت کا، وہ نظریہ تھا بادشاہت کا. لیکن نبوت اعزازی منصب ہے، امامت نبوت اعزازی منصب ہے، ولایت اعزازی منصب ہے، خلافت اعزازی منصب ہے، لیکن امامت اعزازی منصب نہیں ہے. اللہ نبوت دے دیتا ہے، اللہ رسالت دے دیتا ہے، اللہ خلافت دے دیتا ہے. یا آپ کہیں گے کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ نے جب آدم کو خلیفہ بنایا تو اس سے پہلے یہ نہیں کہا کہ ہم آدم کا امتحان لیں گے. آدم نے امتحان مکمل کر لیا، اس کے بعد آدم کو خلیفہ بنایا گیا. بھائی نبی بنایا گیا انبیاء کو، لیکن کہیں نہیں کہا کہ ہم نے انبیاء کا پہلے امتحان لیا، اس کے بعد انبیاء کو نبوتیں دی، اس کے بعد انہیں نبی بنایا. نہیں، بس ایک مقام پہ آپ کو قرآن میں ملے گا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اعزازی منصب ہے، ولایت اعزازی منصب ہے، خلافت اعزازی منصب ہے، لیکن امامت اعزازی منصب نہیں ہے۔ امامت قوت بازو سے لینا پڑتی ہے، امامت امتحان دینے کے بعد ملے گی، امامت اپنے زور بازو سے لینا پڑتی ہے۔ اور ابراہیم کا بھی اللہ نے امتحان لیا اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا۔ اس سے پہلے ابراہیم نبی تھے، اس سے پہلے ابراہیم رسول تھے، اس سے پہلے ابراہیم خلیل تھے، لیکن کہیں نہیں ملے گا کہ جب کہا ہو کہ آپ ہمارے خلیل ہیں تو ابراہیم نے کہا ہو کہ پروردگار میری اولاد کو بھی خلیل بنا دے۔ آپ نبی ہیں، نہیں کہا کہ میری اولاد کو بھی نبی بنا دے، لیکن جیسے ہی امامت دی گئی فوراً ابراہیم نے کہا پروردگار ومن ذریتی، یہ امامت کا عہدہ ہماری نسل میں بھی رکھ دے، یہ امامت کا عہدہ ہماری نسل میں بھی رکھ دے۔ میں کہوں گا ابراہیم آپ کو نبوت ملی تو آپ نے نہیں کہا کہ ہماری اولاد کو نبی بنا، آپ کو خلت ملی تو آپ نے نہیں کہا ہماری اولاد کو خلیل بنا، لیکن جیسے ہی امامت ملی آپ نے کیوں کہا کہ ہماری اولاد میں امامت رکھ دے؟ آواز آئے گی تم نہیں جانتے نبوت ختم ہو جانے والی ہے، امامت قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ نبوت ختم ہو جانے والا ہوتا ہے اور امامت قیامت تک باقی رہنے والا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم کو اللہ نے تاریخ انبیاء میں اور قرآنی آیات کی روح سے امام بنایا۔ ابراہیم امام مقرر کیے گئے اور ذمہ داری کیا ہے؟ ہدایت۔ ابراہیم پیدا ہوئے، جناب ابراہیم ہمارے نبی کے بعد انبیاء کی فہرست میں سب سے بڑے نبی ہیں۔ جناب ابراہیم ہمارے نبی کے بعد انبیاء کی فہرست میں سب سے بڑے نبی، شیخ الانبیاء انہیں کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑے نبی پیغمبر کے بعد ہیں جناب ابراہیم۔ کہاں پیدا ہوئے؟ کوفے کے قریب ایک گاؤں کہیے یا ایک شہر کہیے یا ایک بستی کہیے، اس کا نام تھا کوسا۔ وہاں اس دور میں نمرود کی بادشاہت تھی، اور نمرود ایسا بادشاہ تھا کہ جسے خدائی کا مالی خولیا ہو گیا تھا۔ اسے یہ ذہنی بیماری تھی کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا اور لوگوں سے بھی چاہتا تھا کہ وہ اس کی خدائی کا اعتراف کریں۔ اور یہ کیا کرتا تھا؟ یہ بت بنواتا تھا اپنی طرح کے، اپنی صورت کے، اپنی شکل کے بت بنواتا تھا اور انہیں بازاروں میں بکواتا تھا۔ ایک دن نمرود نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ طلوع ہوا ہے کہ جس کے سامنے چاند کی روشنی بھی ختم ہو گئی اور سورج کی روشنی بھی ختم ہو گئی۔ یہ پریشان ہوا، اس نے کاہنوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے کہ جس نے سورج کی روشنی کو ختم کر دیا، جس نے چاند کی روشنی کو ختم کر دیا۔ ان سارے کاہنوں نے نمرود سے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہت کا تختہ الٹ دے گا، جو تیری خدائی کا تختہ پلٹ دے گا۔ اب نمرود پریشان ہوا، اس نے کہا کہ آج سے سارے مردوں کو، اس نے تاریخ پوچھی کہ یہ بچہ کب پیدا ہونے والا ہے، یہ حالات کب رونما ہوں گے۔ کاہنوں نے بتایا کہ یہ زمانہ ہے اس بچے کی ولادت کا۔ اس نے کہا کہ مردوں عورتوں کو سب کو جدا کر دو تاکہ ایسے اسباب ہی پیدا نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے کوئی بچہ اس دنیا میں آئے۔ سارے مردوں کو عورتوں سے جدا کر دیا گیا اور بہت دنوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن انصاف سے بتائیے کیا ابراہیم اس دنیا میں آئے یا نہیں آئے؟ یہ چاہتا تھا کہ ابراہیم کی آمد کو روکے، لیکن اللہ نے ابراہیم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور یہ ایک مستقل تاریخ ہے کہ کس طریقے سے جناب ابراہیم کے والد اور والدہ کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام تھا تونا اور آپ کے والد کا نام تھا طارق۔ انہیں طارق کہتے تھے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، لیکن آج مسلمان کہتے ہیں کہ ابراہیم کے باپ کافر تھے۔ ایک بڑی تہمت جناب ابراہیم پہ یہ ہے کہ ابراہیم کا باپ آزر تھا۔ آزر حالانکہ ان کے چچا تھے، آپ کے والد تھے طارق۔ کون تھے آپ کے والد؟ طارق، اور ماں کا نام تھا آپ کی تونا۔ اور آپ کی والدہ جب آپ کی ولادت ہونے والی تھی تو پہاڑ کے ایک درے میں چلی گئی، شہر سے باہر، اور وہیں جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ اور اس کے بعد ماں نے بچے کو غار میں چھپایا اور غار کے دہانے پہ ایک پتھر رکھا اور رکھنے کے بعد واپس پلٹ آئی۔
اور چونکہ ماں تھی تو ماں کا دل تلملا رہا ہے کہ نہ جانے میرا بچہ کس حال میں ہے، نہ جانے بھوکا ہوگا، نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ اب ماں پہنچی، رات کے سناٹے کو عبور کیا اور غار کے دہانے سے وہ پتھر ہٹایا۔ جیسے ہی پتھر ہٹایا دیکھا کہ جناب ابراہیم کے منہ میں آپ کا انگوٹھا ہے اور انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے اور ابراہیم دودھ پی رہے ہیں۔ ماں کا دل مطمئن ہو گیا، بچے کو اس طرح سے دیکھا اور واپس پلٹ آئی۔ اور اس کے بعد جناب ابراہیم 13 سال تک یا 14 سال تک اسی غار میں پلے، اور اس کے بعد اب جو باہر نکلے، ماں بچے کو باہر لے کے نکلی۔ جیسے ہی جناب ابراہیم نے چاند کو دیکھا، دیکھنے کے بعد خود ہی سے یہ سوال کیا کہ کیا یہ میرا خدا ہے، اور پھر خود ہی جواب دیا کہ جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ جب چاند کی روشنی کم ہوئی اس کے بعد سورج نکلا، سورج کو دیکھا، جناب ابراہیم نے خود سے یہ سوال کیا کہ کیا یہ میرا خدا ہے، اور پھر خود ہی جواب دیا جب سورج شام کو غروب ہو گیا کہ جو ڈھل جائے یا جس کی روشنی ختم ہو جائے یا جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم آ گئے۔ میں نے ابھی کیا کہا، باپ طارق ان کا انتقال ہو چکا ہے، چچا نے ان کی کفالت کی۔ اس کے بعد چچا کا نام ہے آزر، اور یہ اس وقت کا بہت بڑا بت تراش تھا، اور یہ بت بنا کے بیچتا تھا، نمرود کی شکل کے بت۔ اب جب جناب ابراہیم آ گئے، اس نے ابراہیم سے بھی کہا کہ بت بناؤ اور انہیں بازار میں بیچو۔ ابراہیم کا دل تو نہیں چاہتا تھا، لیکن مصلحت یہی سمجھی کہ بتوں کو لے جائیں اور بازار میں بیچیں۔ اور کس طریقے سے لیا، ان بتوں کے پیروں میں رسیاں باندھی اور انہیں گھسیٹتے ہوئے لے چلے، اور لانے کے بعد بازار میں کہا کہ کون ہے انہیں خریدنے والا، جنہیں ایک انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جو نہ بول سکتے ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کی بات سن سکتے ہیں۔ یہ ابراہیم کی تبلیغ کا انداز ہے۔ میں کہوں گا ابراہیم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے خدا کی تعریف کیجئے، اس کے اوصاف بتائیے، اس کی اچھائیاں بتائیے۔ یہ دوسروں کے خداؤں کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ دوسروں کے خداؤں کی برائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ ابراہیم آواز دیں گے اگر برائی نہ بتائی جائے تو اچھائی کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں اہل بیت کی تعریف کیجئے، کسی اور کے بارے میں کیوں بتاتے ہیں؟ یہ طرز زندگی تو ابراہیم نے دیا۔ خدا کی تعریف تولا کہلاتی ہے، دشمنوں کی برائی تبرہ کہلاتی ہے۔ یہ ابراہیم نے تو تبلیغ تو دونوں طرح سے ہوگی، اپنے خدا کی تعریف بھی کرو اور جن میں عیب ہے ان کی کمیاں بھی بیان کرو۔ اب ابراہیم نے جب اس طرح سے بت بیچنا شروع کیے تو بتوں کا شیئر مارکیٹ دھڑام سے گر گیا۔ وہ بت کہ جو قیمتوں میں خریدے جاتے تھے اب انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں رہا۔ نمرود کو پتا چلا کہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کے کاروبار کو ختم کر دیا ہے۔ نمرود نے ابراہیم کو دربار میں بلا لیا۔ ابراہیم دربار میں پہنچے اور نمرود نے نہ سلام کیا نہ سجدہ کیا۔ جو بھی ابراہیم کے سامنے جاتا تھا پہلے ادب سے اسے جھکتا تھا، پھر اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا، مگر جب ابراہیم آئے نہ سلام کیا نہ سجدہ کیا۔ کسی نے کہا ابراہیم تم نے بادشاہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ ابراہیم نے کہا کہ میں سجدہ صرف اپنے اللہ کو کرتا ہوں، میں سجدہ صرف اپنے رب کو کرتا ہوں۔ ابراہیم نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نمرود نے کہا کہ کس خدا کو مانتے ہو؟ ابراہیم نے اب خدا کی تعریف بیان کرنا شروع کی۔ ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مارتا ہے۔ ابراہیم نے دو لوگوں کو بلایا، ان میں سے ایک وہ تھا کہ جسے نمرود نے موت کی سزا دی ہوئی تھی، اور ایک وہ تھا کہ جو باہر ٹہل رہا تھا۔ نمرود نے کہا کہ جو قید میں تھا
اسے آزاد کر دو، اور جو باہر آزاد گھوم رہا تھا اسے قتل کر دو۔ اور مڑا ابراہیم کی طرف اور کہا ابراہیم یہ تو میں بھی کرتا ہوں، زندہ کو مارتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا اب ابراہیم نے اگلا جواب دیا، ابراہیم نے کہا پھر سنو، ہمارا خدا وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبا دیتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے تو ایسا ہی کر کے دکھا۔ جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ میرا خدا وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبا دیتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا، اگر تو بھی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ جوانوں دعویٰ کیا تھا ابراہیم نے کہ اللہ وہ ہے کہ جو سورج کو مغرب سے نکالے، اور یہ دعویٰ علی نے پورا کر دیا۔ علی اللہ تو نہیں ہے لیکن سورج کو مغرب سے نکالا ضرور ہے۔ ابراہیم کا کیا دعویٰ تھا کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ علی اللہ تو نہیں ہے لیکن علی نے سورج کو مغرب سے نکالا ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ علی کی فضیلت بس یہی ہے کہ علی نے سورج کو مغرب سے نکالا ہے؟ نہیں، اپنے ذہنوں کو بلند کیجئے، علی کی عظمتیں اس سے بہت آگے ہیں۔ نبی سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت آ جائے گی، جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت آ جائے گی۔ علی کی فضیلت بس یہ نہیں ہے کہ سورج کو مغرب سے نکالا، علی کی فضیلت یہ ہے کہ سورج بھی مغرب سے نکالا قیامت بھی نہ آنے دی۔ علی کی فضیلت یہ ہے کہ سورج کو بھی مغرب سے نکالا اور قیامت بھی نہیں ہونے دی۔ اب جیسے ہی ابراہیم نے یہ جواب دیا، نمرود کے پاس تو کچھ کرنے کے لیے تھا نہیں، ابراہیم فاتحانہ انداز میں دربار سے باہر نکلے، اور ایسے کہ جیسے نمرود کو اس کی ہار کا مزہ چکھا کے جا رہے ہوں۔ جب ابراہیم جا رہے تھے، اب ظاہر سی بات ہے اس مکالمے کے چرچے ہر جگہ ہونے لگے کہ ابراہیم نے نمرود کو اس طرح سے جواب دیا، ابراہیم نے نمرود سے اس طرح سے باتیں کی، یہ سارے لوگوں کے درمیان پھیل گیا۔ ابراہیم آ تو گئے لیکن اس فراق میں رہے کہ جیسے ہی موقع ملے گا ان بتوں کا کام تمام کرنا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی عید کا دن آیا، انہوں نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم چلو آج ہماری عید ہے، دیکھو کہ ہم کس طرح سے عید مناتے ہیں۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ تم جاؤ، مجھے ابھی بہت ضروری کام کرنا ہے، تم جاؤ مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے۔ یہ سب لوگ نکلے، ابراہیم یہیں رہ گئے، یہ چلے عید منانے کے لیے جنگل کی طرف، ابراہیم چلے بت کدے کی طرف، اور ہاتھ میں ایک کلہاڑی لی اور سارے بتوں کو گرا دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کی گردن میں اس کلہاڑے کو ڈال دیا۔ اب جیسے یہ سب لوگ پلٹ کے آئے، آنے کے بعد اپنے خداؤں کو دیکھا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا گلا ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیٹ پھٹا ہوا ہے۔ اب جیسے یہ پڑے تھے، انہیں دفنایا کفنایا نہیں بلکہ کیا کہا کہ قاتل کو تلاش کرو، جس نے ان کا یہ حال کیا ہے اسے ڈھونڈو، ابراہیم کو تلاش کرو۔ میں کہوں گا کہ پہلے خداؤں کا غسل و کفن تو کرو، پہلے انہیں دفناؤ، اس کے بعد قاتل کی تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کا مزاج یہ ہے، جسے مانتا ہے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرتا۔ اب ان کا غسل و کفن نہیں ہو رہا ہے، کہا ڈھونڈو کون تھا یہاں، کس نے کیا؟ کسی نے کہا کہ یہاں تو ابراہیم تھے، ابراہیم کو بلاؤ۔ ابراہیم کو بلا لیا گیا۔ ابراہیم یہ کیا کیا، کس نے کیا؟ جناب ابراہیم نے کہا کہ مجھے کیا پتا، اور یہ بت یہاں ہے، اسی سے پوچھو کس نے کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ بت ہے، یہ بول نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتا، یہ جواب نہیں دے سکتا۔ ابراہیم نے غصے سے کہا
پھر وہاں کیوں بیٹھ گیا ہے جہاں اسے بیٹھنا نہیں چاہیے تھا؟ تھوڑا سا آپ بیدار ہوں گے اور اپنی آواز مجھ تک پہنچائیں گے تو مجھے بھی تھوڑا سا پڑھنے میں لطف آئے گا، اور آپ ایسے خاموش بیٹھ جاتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھی لگنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اور ایک بات آپ یاد رکھ لیجئے کہ وہ زبان بالکل اچھی نہیں ہوتی جو بازاروں میں تو بولتی ہے اور اہل بیت کے ذکر میں نہیں بولتی۔ کیا فائدہ اس زبان کا کہ جو ہر جگہ بولے اور مجلس میں آگے آپ ایسے چپ بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے علامہ اقبال آپ ہی ہیں۔ کچھ لوگ اتنی سوچ میں بیٹھتے ہیں یہاں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ میں جو بھی پڑھ رہا ہوں، جیسا بھی پڑھ رہا ہوں، ذکر مولا ہی کر رہا ہوں، کسی اور کا تذکرہ نہیں کر رہا۔ ایک شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہے تھے 4 مصرے کہ زبان خالق اکبر حسین بولے گا، زبان خالق اکبر حسین بولے گا، بنا کے نیزے کو منبر حسین بولے گا۔ اور میرے حسین کی مجلس میں بولنے والوں، تمہاری قبر کے اندر حسین بولے گا۔ تو ابراہیم نے کیا کہا جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو بت ہے، نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے، نہ کچھ بتا سکتا ہے، تو ابراہیم نے غصے سے کہا پھر وہاں کیوں بیٹھ گیا ہے جہاں اسے بیٹھنا نہیں چاہیے تھا؟ پھر وہ کیوں بن گیا ہے جو اسے بننا نہیں چاہیے تھا؟ یعنی اگر کوئی اپنی جگہ کے علاوہ کسی دوسرے کی جگہ پہ بیٹھ جائے تو نبوت کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے، اور یہی 1400 سال سے ہم زمانے والوں کو سمجھا رہے ہیں اگر خدا نہ ہو اور بن جائے اس پہ لعنت ہوتی ہے، اگر نبی نہ ہو اور بن جائے اس پہ لعنت ہوتی ہے، تو جو خلیفہ نہ ہو اور بن جائے، جو خلیفہ نہ ہو اور بن جائے اس پہ بھی لعنت، جو نبی نہ ہو اور بن جائے۔ اچھا یہ بننا ایک ایسی چیز ہے کہ 10-20 لوگ مل کے کسی کو کچھ بھی بنا دیجئے، بن جاتے ہیں لوگ؟ نہیں بنتے۔ ابھی کوئی مثلا میں ہی مجلس پڑھ کے اٹھوں، اب کچھ نہ کریں آپ، 50 لوگ ہاتھ ملا کے یہ کہتے ہیں کہ مولانا کیا مجلس پڑھی آپ نے، ایسی ہی مجلس ہونی چاہیے۔ اور مجھے کہیں کہ خطیب ذاکر، ہو سکتا ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے کنفیوژن کا شکار رہوں کہ میں اچھی پڑھتا ہوں یا نہیں، لیکن جب 10-20 لوگ مل کے مجھے خطیب بنائیں گے نا تو میں بن جاؤں گا خطیب۔ ایسے ہی 10-20 لوگ جسے ہاتھ ملا کے یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھے شعر پڑھے آپ نے، وہ اپنے آپ کو شاعر سمجھنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کسی کو خطیب بنانا چاہیں تو خطیب بنا دیں، لوگ کسی کو شاعر بنانا چاہیں تو شاعر بنا دیں، اور ہم نے تو لوگوں کے بنانے سے کچھ لوگوں کو خلیفہ تک بنتے دیکھا ہے۔ نہیں آپ نے توجہ ہی نہیں دی بھائی، لوگ کسی کو مل کے چاہیں اسے عالم بنا دیں، لوگ کسی کو مل کے چاہیں اسے ذاکر بنا دیں، اور لوگوں کے بنانے سے لوگ خلیفہ تک بن گئے۔ پوری تاریخ انسانیت میں اکیلا ملا علی جسے لوگوں نے خدا بھی بنانا چاہا، علی نے انکار کر دیا۔ علی تنہا ایسی ذات ہے کہ لوگوں نے خدا بھی بنانا چاہا، علی نہ بنا۔ اب ابراہیم نے کہا کہ اس سے پوچھو، اس کی گردن میں کلاڑی، اور ابراہیم نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اسی نے توڑا ہے۔ اب ابراہیم کو گرفتار کر لیا گیا اور ابراہیم کو قید میں ڈال دیا گیا۔
اور جب قید میں ڈال دیا گیا تو ایک بہت بڑا آگ جلانے کا اہتمام کیا جانے لگا اور ابراہیم کو آگ میں پھینکا جانے لگا. ایک بہت بڑی باؤنڈری بنائی گئی، اس میں لکڑیاں جمع کی گئی اور اس میں ابراہیم کو ڈالا جانے لگا. جب ابراہیم کو آگ میں ڈال رہے تھے اسی وقت نمرود کی ایک بیٹی کہ جس کا نام رازا تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اس نے ابراہیم سے چلا کے کہا کہ میں بھی آگ میں آ جاؤں. کون ہے؟ رازا بنت نمرود، نمرود کی بیٹی. لیکن دل میں ابراہیم کی محبت پیدا ہو گئی. جیسے ہی یہ کہا کہ میں بھی آگ میں آ جاؤں، ابراہیم نے کہا کہ آ جاؤ، وہ بھی آگ میں کودی. آپ حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا اسی طریقے سے آگ نے رازا کو نہیں جلایا. وجہ کیا تھی؟ کہ رازا کے دل میں ابراہیم کی محبت آ گئی تھی، اس لیے آگ نے نہیں جلایا. آج لوگ کہتے ہیں ابو طالب پیروں تک جہنم میں رہیں گے. ارے عقل کے اندھو، جس کے دل میں ایک معصوم کی محبت آ جائے، جب آگ اسے نہیں جلاتی تو جس کی نسل میں 12 معصوم آ جائے، جس کی نسل میں جب کسی کے دل میں ایک امام کی محبت آ جائے تو آگ اسے نہیں جلاتی، تو جس کی نسل میں 12 امام آ جائیں اس کا آگ کیا بگاڑ سکتی ہے. لیکن آج تک مسلمانوں کو یہ ضد ہے اور ابراہیم کے ساتھ بھی رہی. حالانکہ قرآن نے ابراہیم کو واضح کہا ہے کہ وما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا بل کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. یہ اللہ نے ابراہیم کی تعریف کی قرآن میں کہ دیکھو ابراہیم سچے پکے مسلمان تھے، ابراہیم کافروں میں سے نہیں تھے، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ابراہیم کے باپ کافر نہیں تھے. اے پروردگار، اتنے وثوق سے کسی اور نبی کے بارے میں اعلان نہیں کیا جتنے وثوق سے ابراہیم کے بارے میں کہا کہ ابراہیم کے باپ کافر نہیں تھے. آواز آئے گی اس لیے کہ ابراہیم نے میرا گھر بنایا ہے، ابراہیم نے کعبہ بنایا ہے. اللہ نے کیا کہا کہ ابراہیم کے باپ کافر نہیں تھے. لیکن آپ مسلمانوں کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کے پڑھیے، اس میں آپ کو یہی ملے گا کہ ابراہیم کا باپ کافر تھا، ابراہیم کا باپ کافر تھا، ابراہیم کا باپ کافر تھا. قرآن نے کیا کہا؟ ابراہیم کا باپ کافر نہیں تھا. اور مسلمان کی تاریخ کہتی ہے کہ ابراہیم کا باپ کافر تھا. بس جیسے ہی تاریخ پڑھتے ہیں لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جن لوگوں سے کعبہ بنانے والے کا باپ برداشت نہیں ہوتا ان سے کعبے میں پیدا ہونے والے کا باپ. جو کعبہ بنانے والے کا باپ برداشت نہیں ہوتا تو کعبے میں پیدا ہونے والے کا باپ کیسے برداشت ہوگا. اور ہر تھوڑے دن کے بعد اب مجھے یہاں مولانا تہذیب الحسن صاحب کا ایک جملہ یاد آیا. وہ فرماتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا مسلمانوں کے ذہنوں میں الجھنے ہیں کہ ہر تھوڑے دن کے بعد یہ بونے بونے قد کے لوگ اپنا قد بڑا کرنے کے لیے حملہ کرتے ہیں ابو طالب کی ذات پہ. میں نے ایک دن کہا تھا نا کہ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب کسی خلیفہ کے باپ کو علی کے باپ کے برابر نہ لا پائے تو مسلمانوں نے کیا کہا کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کے باپ کافر تھے. وہ فرماتے تھے کہ یہ بونے بونے سے قد کے لوگ اپنا قد بڑا کرنے کے لیے حملہ کر دیتے ہیں علی کے باپ پر، اور وقتاً فوقتاً یہ آوازیں اٹھتی رہتی ہیں کہ ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، میری تحقیق یہ
کہتی ہے کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ فرماتے تھے کہ پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سی تحقیقیں ہیں کہ جو علی کے باپ سے شروع ہوتی ہیں اور علی کے باپ ہی پہ ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی جب تحقیق ہوگی تو ہر کسی کے باپ کی ہوگی، لیکن پھر فرماتے تھے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کہتے تھے پھر دل کو سکون مل جاتا ہے، اس لیے کہ علی کا باپ ہے، اسی لیے تو تحقیق ہوتی ہے، کسی اور کا ملے تب تحقیق ہونا۔ اگر علی کے علاوہ کسی اور کا باپ ملے تبھی تو تحقیق کی جائے۔ آج اب جناب ابو طالب کی ذات پہ یہ الزام اس لیے ہے کہ کسی خلیفہ کے باپ کو عظمتوں میں علی کے باپ کے برابر نہیں لایا جا سکا۔ اب یہاں تک آ گئے تو سنیے، ایک بادشاہ گزرا ہے امویوں کا جس کا نام ہے عمر ابن عبدالعزیز، اور اسے بہت اچھے کام کرنے کا شوق تھا اور بڑے کام کیے بھی اس نے۔ مثلا جب اس کا ذکر آتا ہے تو مسلمان خود کہتے ہیں کہ اس نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ امیر المومنین کو جو ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھی آفیشل طور پہ، یہ حکم تھا حکومت کا کہ ہر خطیب ممبر پہ آ کے علی پہ لعن طعن کرتا تھا، وہ اس نے بند کرایا۔ یہ سارے مسلمان کہتے ہیں کہ اس نے بند کرایا، علی پہ جو تبرہ ہوتا تھا ممبروں سے اس نے بند کرایا۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کا بہت شکریہ، انہوں نے یہ کام کیا، لیکن آپ بھی انصاف کریں اور بات پوری کریں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں اس پر کہ جس نے علی پہ لعنتیں بند کرائیں، اور اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے علی پہ لعنتیں شروع کرائیں۔ اب یہ بڑے بڑے کام اس نے کیے، اس کو ایک اور شوق تھا کہ یہ لوگوں کو مسلمان بہت بناتا تھا، دور دور سے لوگ آئیں اور کلمہ پڑھیں اور حلقہ اسلام میں داخل ہو جائیں، یہ ایک اس کا خاصہ تھا۔ لہٰذا اس نے ایک یہودی مسلک کے جوان کو کہ جو گمراہ طبیعت کا تھا اسے مسلمان کر دیا۔ وہ مسلمان ہو گیا تو بادشاہ سے بہت مرعوب ہونے لگا اور اس کے پاس آیا، بادشاہ سے ملاقات کرتا تھا۔ اب جب مسلمان ہو گیا تو نماز بھی پڑھنے لگا، جب نماز پڑھتا تھا تو مسجدوں میں جاتا تھا، جمعہ بھی پڑھتا تھا، اور جب جمعہ پڑھنے جاتا تھا تو ہر جمعے میں خطیب سے یہی سنتا تھا کہ علی کے باپ کافر ہیں، علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، ہر جمعے کو یہ سنتا تھا۔ ایک دن نہ جانے اس کے ذہن میں کیا خیال آیا، یہ بادشاہ کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے عرض کی کہ حضور آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ نے بڑے احسان کیے ہیں مجھ پر، میں گمراہ تھا، آپ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، میں کافر تھا، آپ نے مجھے مسلمان بنا دیا، ایک مہربانی اور کر دیجئے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ ایسا کریے کہ میں کنوارا ہوں، میری شادی کرا دیجئے۔ بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ کس سے شادی کرنی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ کہا بادشاہ نے فوراً کہا کہ ہم نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ کہا کہ میں نہیں کر سکتا، یہ اٹھا ہاتھوں کو جوڑا، کیوں حضور کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کہا بالکل مسلمان ہو۔ کیا آپ کی بیٹی مسلمان نہیں ہے؟ کہا وہ بھی مسلمان ہے۔ کیا آپ کو میرے ایمان پہ شک ہے؟ کہا بالکل بھی شک نہیں ہے۔ کہا پھر آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کیوں نہیں کر سکتے؟ بادشاہ نے ایک جواب دیا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ کافر تھا، تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ کافر تھا۔ بھائی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بادشاہ اتنا بتا، تو بڑا ہے یا رسول بڑے ہیں؟ کہا رسول بڑے ہیں۔ تیری بیٹی افضل ہے یا رسول کی بیٹی افضل ہے؟ کہا رسول کی بیٹی افضل ہے۔ کہا پھر سوچو، جب تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے اس لیے نہیں کرتا کہ میرا باپ کافر تھا، اگر ابو طالب کافر تھے نبی نے فاطمہ، اگر ابو طالب کافر تھے تو نبی نے اپنی بیٹی کی شادی علی سے کیوں کر دی؟ تو یہ جناب ابو طالب کی شخصیت پہ بہرحال اعتراض ہوتے ہیں۔ اب آئیے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا اور آگ گلزار ہو گئی، معجزہ ہوا، اور اس وقت جناب ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا اس وقت جناب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ابراہیم کیا تمہیں مدد چاہیے؟ ابراہیم نے کہا کہ مجھے مدد نہیں چاہیے، اور آج تو میں اتنا مجبور ہوں کہ میں اپنے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا۔
جناب ابراہیم نے کہا کہ میں آج اتنا مجبور ہوں کہ اپنے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا۔ جبرائیل نے کہا وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر میں یہ دعا کروں کہ پروردگار مجھے بچا لے اور اللہ یہ چاہتا ہو کہ میں جل جاؤں تو یہ اس کی مرضی کے خلاف ہوگا، اور اگر اللہ یہ چاہتا ہو کہ نمرود کے مقابلے میں اپنی قدرت دکھائے اور میری جان بچا لے اور میں یہ دعا کروں کہ مجھے جلا دے تو یہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ ابراہیم نے کہا کہ آج میں کچھ نہیں چاہتا، آج تو معاملہ اللہ کی مرضی کا ہے، بچانا چاہتا ہے بچا لے، جلانا چاہتا ہے جلا دے۔ ابراہیم نے کہا کہ ہمیں مدد نہیں چاہیے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم کی آگ گلزار ہوئی، جناب ابراہیم کو جلا وطن کر دیا نمرود نے، اور جناب ابراہیم اور جناب سارہ کہ جن سے آپ نے بحکم خدا ازدواج کیا، آپ کو لے کے یہاں سے جناب ابراہیم چلے اور موصل پہنچ گئے۔ اور موصل میں جب پہنچے تو وہاں ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے جب جناب سارہ کو دیکھا، اب وقت تمام ہو رہا ہے، مجھے بڑی تیزی سے بس ایک منزل پہ آنا ہے۔ جب جناب سارہ کو اس بادشاہ نے دیکھا تو اس کی نظریں بدلی تو نیت بدلی تو ارادے بدلے، اور اس نے جناب سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی برے ارادے سے ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ پتھر کا ہو گیا۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ کوئی عظیم بیوی ہے، لہٰذا دل میں توبہ کی، استغفار کیا اور جناب سارہ سے معافی مانگنے لگا۔ جناب سارہ نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد کئی مرتبہ یہ واقعہ تکرار ہوا، جب بھی ہاتھ بڑھاتا تھا ہاتھ شل ہو جاتا تھا، پھر معافی مانگتا تھا، جناب سارہ معاف کر دیتی تھی۔ اس بادشاہ کے یہاں ایک لڑکی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی جناب سارہ سے جب معافی مانگی اور اپنی بیٹی ہاجرہ سے یہ کہا کہ تم میرے گھر میں شہزادی بن کے رہو، اس سے بہت بہتر ہے کہ اس عورت کی کنیزی میں آ جاؤ، اس لیے کہ یہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ اور بادشاہ نے ان تینوں کو جلا وطن کر دیا، جناب ابراہیم، جناب ہاجرہ، جناب سارہ، ان تینوں کو یہاں سے نکال دیا اور یہ قبط کے علاقے میں آ گئے، اور پھر ساری زندگی جناب ابراہیم وہیں رہے۔ اور جناب ابراہیم کے دل میں ایک عمر پہ آ کے بیٹے کی خواہش بیدار ہوئی، اور جناب سارہ کے یہاں اللہ کی مصلحت کے تحت ایسے اسباب تھے کہ آپ کے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا جناب سارہ نے کہا کہ آپ میری کنیز ہاجرہ سے عقد کر لیجئے، اس سے اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اور اللہ نے جناب ابراہیم کو اسماعیل جیسا بیٹا دیا۔ اب اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جناب سارہ نے یہ کہا کہ یہ یہاں نہیں رہ سکتی، ان کے بیٹے بھی یہاں نہیں رہ سکتے، انہیں کہیں اور لے جائیے۔ جناب ابراہیم نے جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو لیا اور لینے کے بعد نکل گئے۔ جناب جبرائیل نے آپ کو مکے کی راہ پہ لگا دیا۔ اب مکہ پہنچ گئے، خانہ کعبہ کے قریب ماں اور بیٹے کو چھوڑا اور چھوڑ کے جانے لگے۔ جناب ہاجرہ نے بس ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جناب ابراہیم نے کہا کہ میں نبی ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ جناب ہاجرہ نے یہ کہا کہ میرا دل مطمئن ہو گیا، اب آپ چلے جائیے۔ جناب ابراہیم چلے گئے، چھوٹا سا بچہ جناب ہاجرہ کے ساتھ ہے، بچے کو لٹایا زمین پہ۔ اب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، بچے کو پیاس لگی، ماں کا دل بے چین ہوا۔ قریب میں دو پہاڑیاں تھیں، ایک کا نام صفا، ایک کا نام مروہ۔ جناب ہاجرہ اٹھی اور اس کے بعد پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہ گئی، کبھی مروہ پہ گئی، مروہ سے صفا اور صفا سے مروہ۔ جناب ہاجرہ دوڑتی رہی، کس لیے؟ ایک نبی کی جان بچانے کے لیے، ایک نبی کی محبت میں دونوں پہاڑیوں پہ دوڑتی رہی۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسے حج میں واجب بنا دیا۔ نہیں، آپ نے توجہ ہی نہیں دی۔ بھائی پہاڑ پہ دو لوگ دوڑے، ہاجرہ بھی دوڑی اور ایک صاحب اور دوڑے، فرق اتنا تھا کہ جو نبی کی جان بچانے کو دوڑا اللہ نے رحمت بنا دیا، جو نبی کو چھوڑ کے بھاگا اللہ نے لعنت بنا دیا۔ جو نبی کو چھوڑ کے میدان سے بھاگا، چاہے پہاڑ پہ بھاگے، اللہ نے لعنت بنا دیا۔ اس کے بعد جناب ہاجرہ اتری تو دیکھا کہ اسماعیل کے قدم جہاں تھے وہاں سے ایک چشمہ نکل رہا ہے، اور وہ ابراہیم کے لبوں سے ٹکرا رہا ہے، وہ جناب اسماعیل کے لبوں سے ٹکرا رہا ہے۔
اور بچے کے دہن میں پانی جا رہا. اب جناب حاجرہ نے یہ دیکھا تو دل مطمئن ہو گیا. اس کے بعد جناب حاجرہ نے اب اس پانی نے جب پھیلنا شروع کیا تو جناب حاجرہ نے عبرانی زبان میں کہا زم زم. عبرانی زبان میں کسی چیز کے روکنے کو کہتے ہیں زم. رک جا رک جا، یعنی یہ عبرانی لفظ ہے. جب جناب حاجرہ نے پانی کو پھیلتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا؟ زم زم، اور پانی رک گیا. آپ نے توجہ بھی نہیں دی. حاجرہ کہہ رہی ہیں رک جا رک جا، اور پانی کا چشمہ ٹھہر گیا، پانی نے ابلنا چھوڑ دیا. آپ سب لوگوں سے پوچھ لیجئے، اس کائنات میں دو ہی چیزیں ہیں جنہیں کوئی چاہ کے بھی نہیں روک سکتا، ایک پانی ہے اور ایک موت ہے. لیکن دو بیویوں نے ان دونوں چیزوں کو روک کے دکھایا، اور اتفاق کی بات یہ ہے دونوں کا تعلق کعبے سے ہے. جس کے شوہر نے کعبہ بنایا اس نے پانی کو روک دیا، اور جس کا شوہر کعبے میں پیدا ہوا اس نے ملک الموت کو روک دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب اس کے بعد جب یہ پانی پھیلنا شروع ہو گیا تو جناب حاجرہ نے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے اور ان سے ایک مڈیر اور ایک دائرہ بنانا شروع کر دیا. اور اس کے بعد لوگوں نے تبھی سے لوگ یہاں آباد ہونا شروع ہوئے، چونکہ پہلے یہاں پانی نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد لوگوں نے پرندوں کو اڑتا دیکھا تو یہاں آباد ہونا شروع ہوئے. اور جناب ابراہیم کا دستور یہ تھا کہ ہر بار آتے تھے اور ملاقات کرتے تھے اپنے حاجرہ سے، اپنی بیوی سے اور بچے سے، اور اس کے بعد واپس پلٹ جاتے تھے. ایک وقت آیا کہ اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ ابراہیم اب جانا مت. کیا کروں؟ کہ میرا گھر بناؤ، کعبہ بناؤ، اور کعبہ بنا کے یہاں سے جاؤ. جناب ابراہیم نے کعبہ بنا دیا، اور وہ ایک داستان ہے کتنی بلندی پہ حجر اسود کو نصب کیا، کتنی دیواریں اٹھائیں، کس طریقے سے کیا، اور کعبہ جناب ابراہیم نے بنا دیا. اسماعیل پتھر اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں اور باپ کعبہ بنا رہے ہیں. جب کعبہ بن گیا اس کے بعد ابراہیم چلنے لگے. اللہ کی آواز آئی ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا کہ پروردگار اب تیرا گھر بنا دیا، میں نے وعدہ پورا کر دیا. اللہ نے کہا کہ ابراہیم اب جاؤ مت. اذن الناس بالحج، اب آزان دو اور لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. جیسے ہی اللہ کی آواز آئی ابراہیم نے ہاتھ جوڑ کے کہا پروردگار اس جنگل میں جہاں نہ انسان ہے، جہاں نہ حیوان ہے، یہاں کوئی آنے والا بھی نہیں ہے، میری آواز سنے گا کون؟ اللہ نے کہا ابراہیم تم آواز تو دو، ہم تمہاری آواز کو قیامت تک پھیلا دیں گے. اور آج تک مسلمانوں میں یہ عقیدہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی حج پہ جاتا ہے تو اس نے جناب ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہا ہوا ہوتا ہے. یعنی کوئی بوڑھا حج پہ جائے وہ بھی ابراہیم کی آواز سنتا ہے، کوئی جوان حج پہ جائے وہ بھی ابراہیم کی آواز سنتا ہے. کتنی پرانی آواز، 5000 سال پرانی آواز. ہمیں شکوہ تو یہی ہے کہ مینا کے میدان کی 5000 سال پرانی آواز تو سنائی دیتی ہے، اور غدیر کے میدان کی 1400 سال پرانی غدیر کے میدان کی آواز کسی مسلمان کو سنائی نہیں دیتی. اس کے بعد ابراہیم نے جب حج کے لیے بلا دیا، اب ایک دن ابراہیم نے خواب دیکھ لیا کہ میں اپنے اسی بیٹے کو کہ جسے اتنی منت سے مانگا اور پرورش کی اور محبت کرتے تھے کہ میں اسے ذبح کر رہا ہوں. اور جب مسلسل خواب دیکھا تو ایک دن اپنے بیٹے سے تکرار کی کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یہ قرآن کی آیات ہے. اب اسماعیل کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ بابا خواب دیکھ رہے ہیں آپ، خواب ہے. لیکن اسماعیل نے خواب نہیں کہا افعل ما تؤمر. اسماعیل نے کہا کہ آپ کیجئے جو آپ کو حکم خدا ملا ہے. بھئی ابراہیم نے تو یہ کہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، اور اسماعیل نے کیا کہا کہ آپ وہ کیجئے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. اب ابراہیم اسماعیل کو لے کے چل رہے ہیں. اچھا لوگ اگر ابراہیم نہ بتاتے اور بچے کو لے جاتے قربانی کرنے کے لیے اور گلے پہ چھری رکھ دیتے تو آج مسلمان کہہ دیتا کہ اسماعیل کو پتا کہاں تھا کہ باپ گلا کاٹنے کے لیے لے جا رہا ہے، ورنہ بچہ تھا ڈر کے بھاگ جاتا. مگر یہ بتا دیا جو نبی ہوتا ہے،
یہ اسماعیل نے کمسینی میں بتایا اور ابراہیم نے واقعے کو تکرار کیا۔ اچھا اگر نہ بتاتے ابراہیم اور لے جا کے قربان کر دیتے تو وہاں ابراہیم کی عقیدت تو پتہ چلتی، اسماعیل کا جذبہ سامنے نہ آتا۔ اسماعیل نے کہا بابا آپ کیجئے جو آپ کو حکم ملا ہے۔ اور کیا دیکھا تھا ابراہیم نے؟ خواب تو ہم میں سے بھی کتنے لوگ دیکھتے ہیں روزانہ، اور میں ہی خواب دیکھنے لگوں کہ میں اپنے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہوں، بس صبح اٹھتے ہی کچن سے چاقو اٹھاؤں اور اپنے بھائی کا گلا کاٹ دوں، کیا ہوگا؟ پھول پھیلائے جائیں گے، مجھے ہتھکڑی لگ جائے گی، بھائی 300 لوگ کے جرم میں اندر جائیں گے، جائیے جیل میں، اور میں کہہ دوں مولانا خود بھی ہو آپ، قاتل ہیں آپ، اور عدالت سوال کرے گی کہ کیوں مار دیا بھائی کو، دوست کا گلا کیوں کاٹ دیا، اور میں کہتا ہوں کہ میں نے تو خواب دیکھا تھا۔ عدالت کہے گی نہیں بے وقوف ہے آپ، اپنی خواب کے چکر میں آپ نے ایک آدمی کا گلا کاٹ دیا۔ کتنا فرق ہے، یعنی ہم اپنے خواب پہ عمل کریں تو قاتل کہلائیں، اور نبی خواب پہ عمل نہ کرے تو اس کی نبوت چلی جائے۔ یہ بنیادی فرق محسوس کیجئے، ہم میں اور نبی میں کتنا فاصلہ ہے۔ یعنی ہم اپنے خواب پہ عمل کریں تو ہم قاتل کہلائیں، اور نبی خواب پہ عمل نہ کرے تو نبی کی نبوتیں چلی جائے۔ تو مسلمانوں سوچو، جب تمہارا خواب نبی کے خواب جیسا نہیں، تمہاری ذات نبی کی ذات جیسی کیسے ہو؟ جب خواب نبی کے خواب جیسا نہیں تو ہماری ذات نبی کی ذات جیسی کیسے ہو؟ لہٰذا اس کے بعد ایک طویل داستان ہے، یہ ابراہیم کے امتحان ہوئے۔ پہلا امتحان مال کا ہوا، دوسرا امتحان جان کا ہوا، اور تیسرا امتحان یہ بڑا امتحان اولاد کا۔ اور ابراہیم نے جب ان تینوں امتحانوں کو دے لیا، اس کے بعد خدا نے کہا کہ ہم تمہیں اب امام بنا رہے ہیں۔ امامت کی تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ جس میں امتحان ہے، قربانیاں ہیں۔ جب بچے کو لے کے جا رہے تھے اسماعیل، تو یہ واقعہ پوچھا اسی لیے کہ بچے کو پتا ہے کہ قربان کرنے لے جا رہے ہیں، بازار میں گھمانے تو نہیں لے جا رہا تھا، باپ قتل ہونا ہے۔ یہ ابراہیم کو بھی پتا ہے اور یہ اسماعیل کو بھی پتا ہے کہ ابھی ابا قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ مگر اسماعیل گئے، اور اس انداز میں گئے کہ آگے آگے چل رہے تھے، قربانی آگے آگے چل رہی تھی، قربان کرنے والا پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور آگے آگے چل رہے تھے باپ سے۔ اور میں کہہ دوں کہ ابراہیم، اسماعیل، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے والد آپ کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں نا کہ جب حسین کو پتا تھا کربلا میں قتل ہو جائیں گے تو گئے کیوں؟ علی اکبر کو پتا تھا کہ کربلا میں مارے جائیں گے تو گئے کیوں؟ تو یہ سوال تو اسماعیل سے بھی کرو کہ جب پتا تھا کہ باپ قتل کر دے گا تو گئے کیوں؟ جب ابراہیم کو پتا تھا کہ بیٹے کی گردن اتارنی ہے تو لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ آواز آئے گی کہ تمہیں نہیں پتا، قربانی جان بچانے کا نام نہیں ہے، قبول ہونے کا نام ہے۔ قبول ہونے کا نام قربانی ہے۔ لہذا ایک قربانی تو ابراہیم نے دی اور ایک قربانی حسین ابن علی نے دی۔ ابراہیم کا امتحان، تینوں امتحان ابراہیم نے دیے، لیکن حسین کے امتحان کی طرح نہیں تھے۔ حسین منزل امتحان میں ابراہیم سے بہت آگے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم کا مال کا امتحان لیا، لیکن مال لیا نہیں، لوٹا دیا۔ جان کا امتحان لیا، لیکن جان لی نہیں، لوٹا دی۔ اولاد کا امتحان لیا، لیکن اولاد بھی واپس کر دی۔ اور اس کے بعد جب حسین کا امتحان ہے تو جان بھی، مال بھی اور اولاد بھی۔ ایسا امتحان کہ جیسا حسین نے دیا، ایسا اس کائنات میں کسی نے نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے کہ پروردگار کی آواز آئی ہو کہ اے حسین، تم نے بہت بڑا امتحان دیا ہے، جیسا امتحان ہوتا ہے ایسا ہی انعام بھی ہوتا ہے۔ آپ نے بہت بڑا امتحان دیا ہے، آج سے آپ کا انعام یہ ہے کہ آج کربلا کے بعد قیامت تک خدائی تو خدا کی ہوگی، مگر اختیار حسین کا ہوگا۔ اے حسین، تم نے بہت بڑا امتحان دیا ہے، اب قیامت کے میدان میں خدائی ہماری ہے، اختیار تمہارا ہے، جنت ہماری ہے، مالک تم ہو، کوثر ہمارا ہے، اختیار تمہارا ہے، محشر ہمارا ہے، اشارہ تمہارا ہے۔ سب چیزیں حسین کے نام۔ وہ ایک بیت کہی تھی نا مرزا ربیع نے، نقاش و نقش، کاتب و خط بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، آدم ملک زمین فلک گرد و کیمیا، دنیا و دین حدوث و قدم بند و خدا،
سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ ایسا امتحان حسین بن علی نے دیا، اور یہ امتحان ابراہیم کا امتحان، ابراہیم نے امتحان ضرور دیا، لیکن ماں کو جب پتہ چلا نا کہ بیٹے کی گردن پہ رسی کے نشان دیکھے تو ماں سے برداشت نہیں ہوا۔ یہ واقعات میں ہے، روایات میں، جناب حاجرہ کو جب پتہ چلا بہت روتی تھی، اس لیے کہ بیٹا اور اسماعیل جیسا بیٹا اور اس کی گردن پہ خالی رسی کے نشان دیکھے، حاجرہ برداشت نہیں کر سکی۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور بہت گریا کرتی تھی۔ سلام کرو علی اکبر کی ماں ام لیلا کو، کہ اسماعیل نہیں، فخر اسماعیل علی اکبر، اور ماں نے نشان نہیں دیکھے بلکہ برچھی سے چھدا ہوا کلیجہ۔ کیسے برداشت کیا ہوگا ام لیلا؟ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے؟ آج آخری میری یہ مجلس ہے، اور میری گزارش بھی یہی رہے گی، اور مصائب کا بھی مجھے وہ حکم دیا گیا ہے جو میں عام طور پہ خود مجھ سے پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ جناب علی اکبر کی شہادت آسان نہیں ہے، میں محرم کے علاوہ میں یہ تذکرہ کبھی کرتا نہیں، اس لیے کہ برداشت نہیں ہوتا۔ شہید عرفان رابی کہا کرتے تھے کہ علی اکبر کی شہادت پڑھے ہو کہ جسے پڑھنے کے بعد مر جانا ہو، اور علی اکبر کی شہادت سنے ہو جسے سننے کے بعد زندہ نہ رہنا ہو۔ حسین کے لیے سب سے مصیبت کا لمحہ وہ تھا کہ جب علی اکبر نے آ کے اجازت رکھی، بابا مجھے اجازت دے دیجیے۔ اور روایات میں ہے کہ جب علی اکبر نے اجازت مانگی نا تو حسین نے سب کو روکا، حسین نے حبیب کو جانے سے روکا، قاسم کو روکا، جون غلام سیاہ کو روکا، لیکن جب علی اکبر نے اجازت مانگی نا، روایت یہ کہتی ہے کہ حسین نے علی اکبر کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، اور دیکھنے کے بعد خرارا سے ہی وہ بکا بکا نہ لیا، حسین نے اپنا سر جھکا لیا اور داڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ اور شیخ جعفر حسین شستری لکھتے ہیں کہ 3 موقع ایسے آئے کربلا میں حسین پہ کہ جب حسین کے بدن سے جان نکلنے والی تھی۔ پہلا موقع تو وہی تھا کہ جب علی اکبر نے آ کے اجازت طلب کی کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کیا کہا، اکبر ذرا میری بہنوں سے جا کے اجازت لو، علی اکبر ذرا اپنی پھوپھی سے جا کے اجازت لو۔ علی اکبر آئے، نہ جانے کس طریقے سے ماں سے رخصت ہوئے، اور نہ جانے کس طریقے سے علی اکبر بہنوں سے رخصت ہوئے۔ مختل نے ایک جملہ لکھا کہ حسین نے اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، ادھر علی اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا، حسین نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا۔ علی اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین کے قدم تیز ہوئے، علی اکبر کا گھوڑا دوڑنے لگا، حسین پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ بھائی یہ کوئی کالی چادر والی بی بی علی اکبر کے گھوڑے کے آگے کہتی ہے، یا بنیا محلن محلا، اے اکبر ذرا آہستہ چل، وہ دیکھ میرا حسین کربلا کی خاک۔ اے اکبر، ارے تیری محبت میں میرا حسین کربلا کی خاک پہ گر گیا۔ ایک مرتبہ اکبر اترے اور بابا کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اے بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر پیچھے پیچھے کیوں آ رہے؟ حسین نے ایک جملہ کہا، اس واسطے غمبیرا تجھے یاد نہیں ہے بیٹا علی اکبر تیرے اولاد نہیں۔ اے اکبر، ارے کاش تو صاحب اولاد ہوتا تو میری مصیبت کو سمجھتا۔ ایک مرتبہ حسین کو رخصت کیا اور باپ کو سہارا دیا۔ علی اکبر میدان میں آئے، بس ختم ہو رہی ہے مجلس، اب اس سے زیادہ مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا۔ علی اکبر کو کیا ہوا؟ سینے میں نیزہ لگا اور وہ نیزہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے مصائب میں سنا ہے، لیکن کبھی یہ سوچا نیزہ لوہے کا ہوتا ہے اور یہ سینہ تو گوشت کا ہے، یہ نیزہ یہاں ٹوٹا کیسے؟ 2 لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے
علی اکبر کو نیزہ مارا. ایک حسین بن نمیر ہے, دوسرا مرہ ابن منقذ ابدی ہے. مقتل یہ کہتا ہے جب علی اکبر جنگ کرتے کرتے ارے میدان کے درمیان آئے, آگے سے حسین بن نمیر بڑھا, پیچھے سے مرہ ابن منقذ بڑھا, اس نے سینے میں نیزہ مارا, اس نے پشت میں نیزہ مارا, ان دونوں کے نیزے آپس میں پھنس گئے. علی اکبر کا سینہ ویسے شرارت سوجی, اس نے نیزہ گھمایا اور جھٹکا دیا. نیزہ علی اکبر کا کلیجہ بتبرا کے گرے اور باپ کو سلام کیا, یا بتا علیک السلام, اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. بحسین نے جیسے ہی سنا, علامہ مجلسی کہتے ہیں ساحل الحسین 7 مرات, حسین 7 بار گرے اور 7 بار اٹھے اور کہتے جاتے تھے اے اکبر مجھے نظر نہیں آتا, اے میرے بیٹا مجھے دکھائی نہیں دیتا. جیسے ہی اکبر کے قریب پہنچے, علامہ نقل یہ جملہ پڑھا کرتے تھے کہ علی اکبر کا دستور یہ تھا اپنی ساری زندگی حسین کو ارے دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے, لیکن جب آج حسین آئے ایک ہاتھ اٹھایا, بابا میرا سلام. حسین نے کہا اکبر ارے تیرا دوسرا, اے بابا میرا سینہ نیزے کی یعنی میرے کلیجے میں ٹوٹ گئی ہے. ایک مرتبہ حسین نے اپنی آستینوں کو الٹا, اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا, اکبر کے زخم میں ہاتھ ڈالا, اب جو کھینچا علی اکبر کا کلیجہ زمین کربلا کو زلزلہ, حسین تڑپ گئے. واہ اکبر واہ حسین وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب إنا لله وإنا إليه